رمضان کوئی ایزی لینے والا مہینہ نہیں ہے، ایزی لینے والا مہینہ نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد پھر واپس آئے گا، 1 سال کے بعد پتہ نہیں کہ 1 سال میں کیا کیا چیزیں آ جائیں، کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو جائیں، ہیلتھ وائز، رزق وائز، بیماری کے ساتھ۔ اللہ دعا یہی کرو رمضان میں یہ ایسی رحمتوں کے ساتھ گزرے کہ 1 سال کا پروٹیکشن سارے محبان آل محمد کو مل جائے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ میں بات کی بات بھی کر رہا اس لیے کہ دنیا میں جو ہم ہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ صحت کے ساتھ رکھے، مرنے کے بعد بھی اللہ وہ نعمتیں وہاں عطا کرے جو ماہ رمضان میں آپ عبادتوں کے ذریعے ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے، جو نعمتیں اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہے رمضان میں، جو گفٹس دینے والا ہے وہ اللہ سارے مولا کے چاہنے والوں کو پوری دنیا میں اللہ وہ عطا کرے۔ دوستو، میں نے تقریر کا آغاز، اپنی مجلس کا آغاز دعا ندبہ کے کلمات سے کیا۔ یہ ایک دعا ہے، الا متا ہارو فی کا یا مولا، یہ اتنا پڑھو اپنی زبان پہ، بار بار دہراؤ۔ رمضان امام زمانہ کا مہینہ ہے، یاد رکھو تمہارے روزوں کی قبولیت زمانے کے امام کی نظر کرم پہ ہوگا۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ میں روزہ ہوں تو میرا 100% روزہ قبول ہوگا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری عبادتیں، میرے روزے قبول ہو جائیں جب تک نظر کرم فرزند زہرا عطا نہ ہو۔ اس لیے کہ جو نعمت ملتی ہے وہ امام کی طرف سے ملتی ہے، جب تک امام کے ہاتھ بلند نہیں ہوتے نعمتیں نہیں آتی۔ دوستو، زمانے کے امام یہ وہ امام ہے کہ جس کے لیے کل میں نے کہا کہ سورہ انا انزلنا جو ہے وہ ایگزسٹنس آف امام کی دلیل ہے، امام کے وجود کی دلیل ہے، جو اس ماہ مبارک میں نازل ہوا، شب قدر کا مشہور ترین سورہ، جس میں اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو یہ رمضان میں زمانے کے امام سے قریب ہونے کے لیے کچھ اعمال، زمانے کے امام سے کلوز ہونے کے لیے کچھ دعائیں اگر انسان مسلسل پڑھے، پہلی دعا کی طرف اشارہ کر رہا کہ دعائے افتتاح، جو اہل بیت چینل پہ بھی پڑھی جاتی ہے افطار کے بعد، عام طور پہ یہ دعائے افتتاح پڑھی جائے، آپ کبھی بھی پڑھیں، کوئی مشکل نہیں۔ دعائے افتتاح اتنی امپورٹنٹ دعا ہے ماہ رمضان کی کہ آپ 1 مہینہ اگر دعائے افتتاح پڑھیں گے، کتنی دیر کی دعا ہے؟ ہارڈلی 10 منٹ، 12 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ دعا افتتاح انگلش میں پڑھیں، دعا افتتاح اردو میں پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا بڑا لاس کر رہے تھے اب تک، کہ میری زندگی میں کتنی بڑا نقصان ہو رہا تھا کہ میں یہ دعا نہیں پڑھ رہا تھا۔ اور اس انداز سے امام سے، اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جملے غور سے سننا کہ پروردگار تو نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو واپس بلا لیا اور حالات دنیا کے بدل گئے، کثرت سے دشمنی ہو گئی، اور تو میرے امام کو بھی پردے میں بھیج دیا۔ کب پردے سے میرا امام واپس آئے گا؟ دوستو، رمضان کی برکتیں اندازہ نہیں ہے کہ اگر زمانے کے امام کے ساتھ کتنا اچھا ہو کہ میں روزہ رکھوں تو امام کے سامنے رکھوں۔ آج بھی آپ امام کے سامنے رکھ رہے، امام دیکھ رہا آپ کو، لیکن کتنا اچھا ہو کہ میں افطار امام کے ساتھ کروں، میں سحر امام کے ساتھ کروں، عبادتیں امام کے ساتھ کروں، نماز امام کے پیچھے پڑھوں، امام کے ساتھ اٹھوں، امام کے ساتھ بیٹھوں۔ وہ کب ہوگا؟ جب ظہور امام انشاءاللہ ہوگا۔ تو اس کے لیے دعائے افتتاح اتنی ضروری ہے، اور دعائے افتتاح اگر آپ مسلسل ماہ رمضان میں ہر مسجد میں پڑھی جاتی، ہر امام بارگاہ میں پڑھی جاتی۔ میں ان لوگوں کو بول رہا کہ جو مسجد نہیں جا سکتے، جو امام بارگاہ نہیں جا سکتے، تو وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہا کہ آپ اپنے گھر میں ڈیوائن پرل کے اوپر یہ دعائے افتتاح بھی ہے، آپ ڈیوائن پرل پہ اس ایپ پہ جاؤ، ڈاؤن لوڈ کرو، دعاؤں کے کالم میں جاؤ اور دعا افتتاح نکالو۔ یہ دعا ہر گھر میں پڑھنی چاہیے۔ جو بھی مجھے اہل بیت چینل پہ سب پوری دنیا میں سن رہا، ان سے ریکویسٹ کر رہا کہ آپ اگر دعا افتتاح 30 ڈیز پڑھیں گے پورے رمضان تک، آپ خود دیکھیں گے کہ کیسا گفٹ تم کو امام کی طرف سے ملے گا۔ دوستو، آپ اندازہ نہیں لگا رہے، آپ بات کو سن رہے، لیکن اس کی امپورٹنس کو سمجھو کہ گفٹ ملے گا امام کی طرف سے۔ یہ ایسا کریم ابن کریم ہے، کل کا واقعہ یاد ہے، میں ریپیٹ نہیں کر رہا، صرف مانگو، اللہ کی بارگاہ میں اس امام کا واسطہ دے
کر مانگو. یہ سوچ لو کہ تمہاری جو آج نماز ہے، تمہارے جو آج روزے ہیں، جو تمہاری صحت ہے، جو تمہارے پاس علم ہے، جو تمہاری جاب ہے، جو تمہارا بزنس ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ اس امام کی وجہ سے. زمین اور آسمان اگر صحیح اپنے مقام پہ قائم ہے تو وہ صرف اس امام کی وجہ سے. یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے کہ ہر نعمت دنیا اگر باقی ہے تو امام کی وجہ سے باقی. دیکھیے دوسری قومیں تو کچھ اور ہے، پلیز غور سے سنو، دوسری قومیں تو کچھ اور ہے، ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے سر پہ ہمارا وارث ہے. شاعر کہتا ہے کہ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے. وجود حق سے یہ سارا نظام، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کی دو دعائیں ہیں نا جوشن کبیر، اب جو رمضان میں پڑھیں گے شب قدر، مشہور دعا، اس کے بارے میں تو مجھے بعد میں بولنا ہے. شب قدر کی مخصوص دعا جوشن کبیر. ایک اور جوشن صغیر ہے، وہ کبیر ہے، یہ چھوٹی والی جوشن صغیر. یہ اتنی مجرب دعا ہے. جوشن صغیر چھوٹی ہے. آپ اس کو، میں آج جو بول رہا اس پہ غور کریں، کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں کم از کم ایک دفعہ یہ جوشن صغیر. اس کا مشہور ترین واقعہ ابھی حال کا، آج سے 20 سال پہلے، سید، ایک بہت بڑے ہمارے سید حسن نصر اللہ، آپ جانتے ہیں سید حسن نصر اللہ کو، بس اس سے زیادہ میں نہیں بولتا. سید حسن نصر اللہ کے اوپر وہ جب جنگ ہو رہی تھی ان دو ملکوں میں کیا بولوں، ان لوگوں میں سید حسن نصر اللہ کے ساتھ جو ایک بڑی جنگ ہو رہی تھی، نام نہیں لے رہا ہوں، جو جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ میں ایک رات ایسی آئی تھی، اس وقت میں کویت میں تھا، تو ایک رات ایسی آئی تھی ان لوگوں کے اوپر، سید حسن نصر اللہ کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور سامنے والی جو فوج ہے، وہ ملک ہے، وہ ویل ایکوپڈ ہے، اور پوری دنیا کی طاقت اس کے پاس ہے، دنیا کی طاقت اس کے پاس تھی. ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، کچھ نہ ایئر کرافٹ ہے نہ کچھ، اور اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا گئے تھے، اتنی بڑی طاقت سے. اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے پاس شیعت آئی کیسے، اس جگہ پہ جہاں سید حسن نصر اللہ رہتے نا، وہاں پہ شیعت کیسے آئی پتہ ہے آپ کو؟ آج کی شیعت میں، وہاں جب ابو ذر الغفاری کو نکالا گیا تھا مدینے سے، اس وقت کے حاکم نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا اور کام بھیجا تھا، سیریا بھیجا تھا. سیریا میں ان کا گاڈ فادر تھا، نام نہیں لے رہا، سیریا میں ان کا گاڈ فادر بیٹھا، تو اس نے کہا بھائی یہ پرابلم میرے پاس کیوں بھیجا، میں اپنے آرام کے ساتھ یہاں حکومت چلا رہا، تو یہ آئیں گے تو پھر یہ حق بولیں گے تو پرابلم. اور ابو ذر ہے، وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں. اللہ کا رسول کہہ رہا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی ہے ہی نہیں. زمین نے بوجھ اٹھایا نہ آسمان نے سایہ کیا، ابو ذر کے اتنا آنیسٹ اور سچا. وہ اس نے کہا سیریا والے نے بھائی یہ پرابلم میرے پاس، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، یہ میرے پاس کیوں پرابلم. ان کو اس نے کیا کیا، ان کو جیسی یہ سیریا پہنچے، ان کو اس ملک میں بھیج دیا جہاں سید حسن نصر اللہ لوگ رہتے. وہاں پہ پہاڑی کے اوپر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مشغر. یہ گاؤں ہے، آج بھی گاؤں ہے، وہ ایک ولیج وہاں کے ہے. وہاں پہ ابو ذر کو بھیج دیا. وہاں سے کون نکلا؟ شہید اول وہیں کے ہیں، شہید ثانی وہیں کے ہیں، شیخ باہی وہیں کے ہیں، بڑے بڑے مرجع نکلے وہاں سے. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ عجیب گاؤں ہے، عجیب ولیج مشغر. وہاں کی پوری شیعت ابو ذر کی طرف سے آئی ہے. ابو ذر جیسا ریولوشنری تھا، آج وہ لوگ بھی ریولوشنری ویسی ہے. جیسے ابو ذر بڑی طاقتوں سے نہیں گھبراتا تھا، آج وہ لوگ بھی بڑی طاقتوں سے نہیں گھبراتے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ میں بہت بند الفاظ میں مجھے بولنا پڑا اس لیے کہ پوری دنیا مجھے سن رہی ہے. تو بہرحال یہاں پہ جب سید کے اوپر، بس میں اتنا ہی بتا، سید کے اوپر مصیبت آئی تو ان کا ایک پیغام پورے عرب میں گیا. اس وقت میں کویت میں تھا. کویت میں ماشاءاللہ 30 سے 35% شیعت ہے. مسجدوں میں وہاں پہ اعلان کیا گیا کہ آج ہمارے بھائیوں کے اوپر سخت ترین وقت آ گیا کہ یا وہ لوگ رہ جائیں گے یا وہ ملک ان کو ختم کر دے. اور چانسز ان کی، اس لیے طاقت ان کی بڑی ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھو میں کیا طاقت آپ کو بتا رہا، اللہ کی طاقت کیا. ماہ رمضان اللہ کا مہینہ،
تو ہوا کیا؟ بے شک انہوں نے اعلان کیا وہاں سے کہ ہم کو نہ تمہارا سونا چاہیے، نہ تمہارا پیسہ چاہیے، نہ تمہارا کوئی ہتھیار چاہیے، نہ ہم کو تم چاہیے، کچھ نہیں چاہیے ہم کو، کوئی مدد نہیں چاہیے، کوئی مدد، ہمارے لیے ایک کام کر دو۔ آج کی رات ہمارے لیے سخت ترین رات ہے، اور سوائے اللہ کے، سوائے اللہ، کیا ٹرسٹ ہے دیکھو، سوائے اللہ کے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو دو کام، ایک کام یہ کرو کہ جوشن صغیر پڑھو اور زیارت عاشورہ پڑھو۔ واہ واہ جوشن واہ، صغیر، مصیبتوں میں پہاڑ موت سر پہ آ جائے تمہارے، تم اتنے خدا نہ خاصا پریشان کہ موت تمہارے سر پہ آ جائے، تو دو چیزیں تم کو بچا لیں گی، ایک جوشن صغیر، خالی آپ اس کا ترجمہ پڑھو، جیسا جوشن کبیر ہے نا، اللہ کے نام ہے، یہ بھی اسی طرح کی ہے، لیکن ایک عجیب انداز کی دعا ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ میری ریکویسٹ، آپ یہ رمضان میں ایک دفعہ تو پڑھو جوشن صغیر، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی گھر کے زندگی کے حالات بدلتے کیسا ہے۔ اور عاشورہ، آپ یقین کرو، ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں اس رات میں جوشن صغیر اور زیارت عاشورہ، نور اللہ نور عاشورہ پڑھ کے دعا کی گئی کہ اللہ تو مولا کے یہ چاہنے والوں کو جان بچا لے، عزت بچا لے، عزت کے لیے بہت بڑی بات ہے، عزت بچا لے، زندگی بچا لے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سک رہا، کیسے اس رات چلی، اس کے بعد اللہ نے ان کی زندگی کو کیسے بچایا، ان کی عزتوں کو کیسے بچایا، کہ جو ملک کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کو گھٹنے ٹیکنا پڑا، انہوں نے سیز فائر نہیں کیا، اس ملک نے ان کے ساتھ سیز فائر۔ واہ واہ، آپ سمجھ رہے کہ یہ ماہ رمضان کا زمانے کے، اور پڑھ کے امام زمانہ سے کہا تھا کہ مولا آپ اپنے غلاموں کو، اپنے کنیزوں کو بچا لو اس وقت۔ تو جوشن صغیر ماہ رمضان کا یہ وہ گولڈن گفٹ ہے کہ اگر انسان جوشن صغیر پڑھتا رہے تو تمہارے حالات بدلیں گے لندن میں، تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی لندن میں، تمہارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ زیارت عاشورہ آپ بہتر جانتے کہ نور الرا نور ہے۔ عاشورہ ہر مصیبت کے لیے 70 فضیلتیں بتائی گئی، میں بہت پڑھتا ہوں زیارت عاشورہ پہ، اہل بیت چینل پہ بھی میں نے بہت دفعہ بولا اور بولتا رہوں گا، اس لیے کہ میری ریک کی خواہش ہے کہ ہر گھر میں، ہر لڑکا لڑکی، ہر عورت مرد زیارت عاشورہ کا ایسا پابند ہو جائے کہ، اور زیارت عاشورہ یاد رکھو بآواز بلند پڑھو۔ زیارت عاشورہ کے لیے، جوشن صغیر کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ موت تمہارے اوپر آ جائے، موت آ جائے، بچے کو تکلیف میں ہے، اولاد پریشان ہے، تم بیمار ہو، اگر کسی بیمار کے اوپر کھڑے رہ کر جوشن صغیر، میں بار بار بول رہا صغیر، جوشن صغیر اور زیارت عاشورہ پڑھے تو اگر موت بھی آ جائے تو اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے، جو موت دیتا وہی زندگی بھی عطا کر دیتا۔ روزانہ، اس بس آخری بات بول دیتا کہ روزانہ ماہ رمضان میں سمپل عمل جو بچے بھی کر سکتے، بڑے بھی کر سکتے، بوڑھے بھی کر سکتے، عورت بھی کر سکتی، مرد بھی کر، کوئی مشکلی عمل نہیں ہے یہ۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ رمضان کے افطار کے وقت ایک رحمت آئے ہمارے اوپر، آپ لوگ دیکھیے گھر میں بیٹھ کے اگر افطار کر رہے ہیں تو ویری گڈ، اگر مسجدوں میں جا کے کر رہے ہیں، امام بارگاہوں میں جا کے کر رہے ہیں، ضرور بہت اچھا ہے، کہیں بھی کرو یہ آپ یہ عمل کرنا۔ افطار سے پہلے سورہ انا انزلنا تو آپ پڑھ رہے ہیں، اب سورہ کوثر بھی اسی انداز سے پڑھو۔ سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سورہ کوثر، کیوں سورہ کوثر بول رہا؟ سورہ کوثر کی جو تفسیر بن کے دنیا میں آیا نا، وہ اسی 15 رمضان کو آیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان مولا اللہ حسن سبحان کا مہینہ ہے، مولا حسن اللہ، سورہ کوثر اتنا امپورٹنٹ، یہ میں نہیں بول رہا، سورہ کوثر ہے مکے والا سورہ، شہزادی کونین کی ولادت کے وقت سورہ کوثر آیا تھا۔ پھر اب یہ پلٹ کے اس کی تفسیر کب آئی؟ 2 ہجری، پہلا رمضان، 15 رمضان کی صبح، ہاں it's so important۔ تو 9 مرتبہ، 9 ٹائمز سورہ کوثر افطار سے پہلے کبھی بھی پڑھ لیں۔ آپ دعا دیں گے، مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے، nothing، I don't need anything from you، مجھے صرف میرے لیے دعا کر دینا کہ 9 مرتبہ سورہ کوثر، پہلے سلوات پڑھو اور آخر میں سلوات پڑھو۔
بیچ میں سورہ کوثر پڑھ کے دعا کرو. آپ دیکھو سورہ کوثر کی برکت. سوچو مولا حسن کے نام کا سورہ، تفسیر، پہلی تفسیر جو سورہ کوثر کی ہے وہ امام حسن علیہ السلام ہے، اور اسی رمضان میں. تو آپ 15 رمضان تک روزانہ 9 مرتبہ افطار سے کبھی بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کر رہے تو جتنی کلوز ٹائم پہ پڑھیں گے اور اچھا ہے. لیکن اگر آپ کو امام بارگاہ جانا ہے، کہیں جانا ہے، یا آفس سے آپ گھر آ رہے تو اس وقت بیٹھ کے راستے میں پڑھ لو. پڑھ کے مولا حسن علیہ السلام کو اور شہزادی کونین کو ہدیہ کرو، گفٹ کر دو زمانے کے امام کو کہ آپ کے جد کی تفسیر بن کر یہ آیا ہے. تو اور یہ سورہ کوثر کی برکت سے اللہ کہہ رہا میں کوثر عطا کیا ہوں. اللہ کہہ رہا میرے حبیب ہم نے تم کو کوثر دیا ہے. تو جیسے کوثر دیا ہے نا، اسی انداز کی کوثر آپ کے رزق میں، صحت میں، زندگی میں، عزت میں، ہر چیز میں آپ کی اس کی مدد کریں گے. سورہ کوثر 9 ٹائمز 15 رمضان تک ضرور پڑھو. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد.